نصم صيام نبينا ندع الذنوب ونحذر ونقوم مثل قيامه وعلى العباد. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. میرے معزز دینی و ملی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جماعت و جمعیت کے بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث اس کو میں نے پڑھا. تو ان دونوں دلیلوں کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 5 اگست 2022 بروز جمعہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر آج دیکھا جائے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس پہلے مہینے کی 6 تاریخ ہے، 6 محرم الحرام ہے. تو کچھ بنیادی باتیں میں محرم کے مہینے کے تعلق سے اور اس مہینے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کیا ہے اس کو بیان کروں، اور اس کے بعد میرا اصل جو موضوع جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا وہ یہ ہے کہ ماہ محرم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یا ہماری زندگی میں جو اس سے پہلے والا جو سال تھا جو گزر چکا ہے وہ ہمیں کیا ایک پیغام دیتا ہے۔ ان دو بنیادی باتوں پر آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں اور سلف الصالحین کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو کہی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، ہم اور آپ اس مہینے میں ابھی زندگی گزر و بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کی گنتی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ یہ اس وقت ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کتاب اللہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ یہ کب اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ لیا؟ یہ اللہ رب العالمین نے کیسے سال کے 12 مہینے بنائے؟ یہ چیز کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان اور زمین کو جس وقت بنایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہہ دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ ذالک الدین القیم، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کو بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے میں جو 4 مہینے ہیں وہ بڑے تعظیم والے مہینے ہیں، بڑے عزت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی تعظیم، ان کا ادب و احترام، یہ ہم میں سے ہر ایک مومن کے اوپر فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت عطا کرے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ 12 مہینے اللہ ہی نے پیدا کیے، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، السنۃ، جو سال ہوتا ہے 12 شہرا، وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے بیان کیے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے جو ہیں وہ کنٹینیو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جو بڑے حرمت والے ہیں، بڑے تعظیم والے ہیں، بڑے ادب و احترام والے ہیں۔ ان مہینوں کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہمیں اسی بات سے بس اندازہ لگانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو حرمت والے قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے تعلق سے بیان کیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے آپ پر یا اپنے نفوس، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اتنے حرمت والے مہینے ہیں، اتنے معزز مقدس ادب و احترام والے مہینے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر کسی مسائل کو لے کر کے، کسی اختلافات کو لے کر کے، کسی مدعے کو لے کر کے آپس میں قتل و قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا،
آپس میں عداوت و دشمنی کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم حرمت والے مہینوں میں یہ سارے کام ہم اور آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اسلاف سے ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کی ان کے اندر، ان کے سامنے اتنی تعظیم تھی، اتنا وہ خیال کرتے کہ کبھی کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو وہ ان حرمت والے مہینوں میں کرنے سے بچا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی ان کی زندگیوں میں ایسا اختلافی مسئلہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یہ اتنا معزز والا مہینہ ہے، اتنے ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو، ایک تو عام ظلم ہے جو ایک دوسرے کا قتل کرنا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، اختلافات کو پیدا کرنا ہے، فتنہ کرنا ہے، یہ سارے چیزوں سے تو ہمیں بچنا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بعض اہل علم نے کہا کہ ان مہینوں کے اندر خاص کر کے ایک انسان اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیات سے، برائیوں سے، بے حیائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں میں جو اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ان دنوں میں اگر کوئی برائی کرتا ہے، ان دنوں میں اگر کوئی حرمت والے مہینوں کے ایام میں اگر کوئی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی سزا، اس کا گناہ بہت زیادہ سخت ہے، یہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، عام دنوں میں بھی ظلم حرام، تو ان مہینوں میں اس سے زیادہ حرام ہے۔ سال کے باقی مہینوں میں جس طرح گناہ کرنا ہمارے لیے حرام ہے، ان مہینوں میں خصوصی طور سے ہم اور آپ کو اللہ اور کے نبی کی نافرمانی سے، گناہوں اور معصیات سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اور آپ کو زیادہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان مہینوں کا پاس و لحاظ کریں، ان دنوں کی قدر اہمیت کو سمجھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کریں، نیک اعمال انجام دیں، جتنا ہو سکتا ہے جو نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے، برائیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، اختلافات سے، فتنوں سے اپنے آپ کو ان مہینوں کے اندر دور رکھیں، بچائے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان کے فرض روزوں کی فضیلت کے بعد اگر پورے سال میں سب سے زیادہ اگر فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم، وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ انسان کو جتنا ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اس محرم کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزوں کو رکھنا، رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ اگر کسی روزے کی فضیلت ہے، کسی روزے کا مقام ہے، ثواب ہے، تو محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے تو عام ہمیں ان مہینوں میں روزہ رکھنا ہے، جتنا ہو سکے کثرت سے روزے رکھیں، پیر ہے، جمعرات ہے، ایام بیز ہے، 13 محرم، 14 محرم، 15 محرم جس کو وائٹ ڈیز کہتے ہیں، ان 3 روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ روزے رکھیں۔ لیکن ایک خاص ایک سنت والا روزہ جو ہمیں اس محرم کے مہینے میں ملتا ہے وہ ہے عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جب مدینہ آئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اور اگر ہمارے یہاں اگر کیلنڈر کا اگر حساب کیا جائے تو 8 اگست اور 9 اگست، یعنی پیر منگل، منڈے ٹیوزڈے، اگر بیاری میں کہا جائے تو 13 سے 14 سے انشاءاللہ، اگر یہاں کی کیلنڈر کے حساب سے، یہاں کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اسی مہینے جو ابھی کل یا پرسوں جو پیر اور جمعرات جو آ رہا ہے،
یہ 2 روزے خاص کر کے محرم کے مہینے میں سنت والے روزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آئے، مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بہت سارے یہودی ہیں جو اس دن روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو انہوں نے شکر کے اعتبار سے روزہ رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بموسیٰ، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے کی ساری بستی والوں کو کہ آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں. بعض صحابہ نے آیا کہ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ نے تو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت ہو، مجوسیوں کی مخالفت ہو، نصرانیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. انشاءاللہ اگر آنے والا سال اگر اللہ نے مجھے اگر زندہ رکھا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ عَامِ الْمُقْبِلِ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. 10 محرم کا تو ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے. اگر ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی سے عطا کیا، زندگی نوازی، تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی ہم روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کی مرضی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال زندہ نہ رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے. لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی وہ بات اللہ کے نبی کی نیت تھی، اللہ کے نبی کے دل کا ارادہ تھا. اس وجہ سے ہم اہل سنت والجماعہ، ہم سلفیوں کا یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے، اسلاف سے ہمیں یہ سنت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وفات پانے کے بعد صحابہ اکرام نے 9 محرم کا روزہ رکھا. اسی لیے ہم بھی اللہ کے نبی کی اس نیت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں. یہ اس مہینے میں سنت والے روزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اگر ہم محرم کا روزہ رکھیں 10 محرم کا، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے اس کا کیا ثواب ذکر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ. اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک روزہ اگر ہم اور آپ 10 محرم کو رکھتے ہیں تو ہمارا جو سال گزر گیا، ابھی 2022 ہے، 2021 اگر عربی تاریخ سے اگر دیکھا جائے 1442، انشاءاللہ گزرے ہوئے 1 سال کے یکفر السنۃ الماضیہ، پورے 1 سال کے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اتنی فضیلت والا یہ 10ویں محرم کا روزہ ہے، عاشوراء کا روزہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے روزوں کے تعلق سے. اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ کی ساری بستی والوں سے کہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا ہم اپنے گھروں کے بڑے بوڑھے جوان یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے تھے جن پر روزہ فرض اور واجب نہ تھا، ہم ان بچوں کو بھی روزہ رکھواتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور صحابیات کی یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ بس ہم نہیں، ہمارے بچوں کو بھی اس 10 محرم کا روزہ رکھوائیں. حدیث میں آتا ہے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ہم سب گھر والے جب محرم کا روزہ رکھتے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کھانا مانگنے کے لیے ہمارے گھر آتے، تو ہم کیا کرتے ان کو کھیلنے کودنے کی جو چیزیں ہوتی وہ ان کو دے دیتے. کلی کرو سامان اگلا کلی کرتو بٹے نارنگا کہتے کھیلنے کی جو چیزیں ہوتی وہ کھانے کو پوچھنے آتے، پینا پانی پوچھنے آتے، تو ہم کیا کرتے کھیلنے کی جو چیزیں ہوتی وہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے اور بچے اس کو لیتے، کھیلتے کھیلتے شام ہو جاتی اور وہ بھی ہمارے ساتھ افطار کرتے.
یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کیا ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں. اس محرم کی عظمت کو آپ سمجھیں, اور اس کے علاوہ خاص کر کے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں, نیکیاں کریں, قرآن کی تلاوت کریں, صدقہ و خیرات کریں. اس حرمت والے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں, توبہ و استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی, مغفرت و بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کریں, اور ساتھ ہی ساتھ کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں, زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھیں, اور خاص کر کے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں. یہ ہمیں محرم کے مہینے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں. اب دوسری جو بنیادی بات جو مجھے آپ کے سامنے کرنی وہ یہ ہے, یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میری زندگی کا, آپ لوگوں کی زندگی کا یہ ابھی ایک نیا سال, اس کی شروعات ہے. تو ہم اور آپ کی زندگی کا پورا 1 سال 12 مہینے اسلامی ڈیٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 30 ڈیز, اگر انگریزی دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹوٹل 365 ڈیز ہم اور آپ کی زندگی کے گزر گئے, چلے گئے, ختم ہو گئے. تو ایک سال جو ہم اور آپ کا جو گزر گیا, یا نیا سال جو شروع ہوا, ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, ہمیں اسے کیا نصیحت ملتی ہے, ہمیں اسے کیا سبق ملتا ہے. اس نقطے پہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ وقت جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. الوقت نعمت من نعم اللہ, اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ وقت ہے. اور وہ وقت اگر انسان کا اگر ایک بار گزر جائے دوبارہ اس کو ملنے والا نہیں ہے. اب نیا سال ہمارا شروع ہے, 1 سال ہمارا گزر گیا. تو اس نئے سال کی شروعات میں میرے لیے, آپ کے لیے, ایک بحیثیت خادم جمعیت اہل حدیث کے, ایک استاد کی حیثیت سے, خود اپنے نفس کی اصلاح و تربیت اور آپ لوگوں کو ایک نصیحت کے طور پہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اپنے نفس کی اصلاح کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچے, اپنے آپ کے بارے میں ذرا انتظار کرے, کبھی تنہائی میں بیٹھے, کبھی اپنے لیے وقت نکالے. ایک بات آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں, آج اس دنیا کی ہنگامی صورت میں, آج جو دنیا کا ماحول ہے, آج ہمیں ہر انسان, چھوٹا ہو یا بڑا, مرد ہو یا عورت, بچے ہو یا بوڑھے, جوان, عورتیں, اتنے ہمیں بزی مشغول نظر آتے ہیں. دنیاوی ساری چیزوں کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے, لیکن کبھی اپنے آپ کے بارے میں, اپنے نفس کے بارے میں خود کا جائزہ لینے کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے وقت نکالنے کی کوشش کریں. کبھی اپنے بارے میں سوچیں, کبھی تنہائی میں بیٹھیں, کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کریں, کبھی خیال کریں کہ نیا سال شروع ہے, میرے زندگی کا پورا 1 سال ختم ہو چکا ہے, اور اپنی عمر کے اعتبار سے سوچیں, کوئی 20 کا ہوگا, کوئی 25, کوئی 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70. سوچیں بیٹھ کر کے میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے. ان سالوں میں مہینوں کو کاؤنٹ کریں, کیلکولیشن کریں کہ اتنے سال, اتنے سالوں میں اتنے مہینے, اتنے مہینوں میں اتنے ویک, اتنے ہفتے, اتنے ہفتوں میں اتنے گھنٹے, اتنے گھنٹوں میں اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ میری زندگی کے گزر گئے. میں نے کیا کیا, کیا کیا میں نے اس کا. یہ ماہ محرم میرے بھائیوں یہ ہمیں پیغام دیتا ہے, یہ ہمیں میسج دیتا ہے, نیا سال تمہاری زندگی کا شروع ہے. گزرے ہوئے سال میں تم نے کیا کیا, وہی غلطی اس نئے سال میں تم دوبارہ دہرانا مت. اپنی زندگی کو بدلو, اپنی زندگی میں چینجز لاؤ, اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ. وہ ساری غلطیاں جو تم نے گزرے ہوئے سال میں کی, لیکن محرم کے مہینے میں شروع ہوتے ہی ان غلطیوں کو نہ دہراؤ, نئی شروعات کرو. جیسے سال ختم ہوا, نیا سال, نیا مہینہ شروع ہوا, ایسے سمجھو کہ میری زندگی کی شروعات ہے.
اپنے آپ کے اندر ایسا خیال پیدا کرو، ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے میں نے جنم لیا ہے، اب اس کے بعد سے مجھے نیک بننا ہے، صالح بننا ہے، اللہ کا مطیع فرما بردار بننا ہے، نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بننا ہے۔ اگر یہ سارے خیالات اگر ہمارے دل میں ہیں تب ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، ورنہ ہم عام ایسے اگر جی رہے ہیں، گیا ہوا سال گیا، نیا سال آ گیا، ایسی اگر ہماری زندگی ہے، میرے بھائیو اللہ کی قسم اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ہمارا ایک مسلمان بھائی جس کا نام مقصود شہید ہو گیا، ہمارا ایک دوسرا مسلمان بھائی، ابھی نئی نیوز ہے، محمد فاضل سورتکل سے، ان لوگوں نے کبھی سوچا تھا؟ چھوٹی چھوٹی عمر کے، کم سن عمر کے نوجوان، ابھی جو نوجوانی کی دہلیز پہ بھی قدم رکھا تھا، نہ جانے ان کے کیا سپنے تھے، کیا خواب تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ سوچا ہوگا، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ، زندگی کی کوئی گارنٹی، میرے بھائیو یہ ان گارنٹی زندگی کے اندر کبھی اپنے لیے وقت نکالیں، اللہ کے لیے کبھی اپنے لیے وقت نکالیں، کبھی سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے نفس کے بارے میں سوچیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کی موت اس کے پیچھے ایسے لگی ہے، کبھی بھی اس کی روح قبض ہو جائے، اچانک آئے، شہید ہو گئے، آپ اندازہ لگائیں، چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی موت آنے والی ہے۔ کبھی اپنے نفس کے بارے میں سوچے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا قد افلح من تزکا، صحیح معنی میں وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کا خیال کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ بیان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، صحیح معنی میں وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے آپ کے بارے میں سوچا، اپنے نفس کا خیال کیا، اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کی، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے آیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے اللہ نے کہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا نیکی کی، کیا برائی کی، اپنے نفس کے بارے میں ہرگز نہیں سوچا، دساہا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اسی لئے امام حسن بصری رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے کہ ایک بندہ برابر خیر پہ رہے گا، نیکی پہ رہے گا، صحیح راستے پہ رہے گا کہ جب تک اس کے نفس میں اس کو کوئی نصیحت و تربیت کرنے والا رہے گا، اور جیسے اس کے نفس کو تربیت کرنے والا، اس کی اصلاح کرنے والا، اسے نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آج انسان ہر چیز کے بارے میں خیال ہے، ہر چیز کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اپنے دکان کی فکر ہے، اپنے گھروں کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، اپنے ماں باپ کی فکر ہے، اپنے کپڑوں کی فکر ہے، اپنی گاڑیوں کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے۔ کیجئے، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا، ہر چیز کی فکر کیجئے۔ اللہ کی قسم اگر آج مسلمانوں کے اندر کسی چیز کے بارے میں اگر سب سے زیادہ لاپرواہی ہے، غفلت کے شکار ہیں، تو وہ اپنے نفس کے تعلق سے ہیں، اپنے نفس کے بارے میں ہیں۔ سوچے اگر میں مر جاؤں کیا ہوگا، سوچے اگر مجھے اچانک موت آ گئی میرا کیا ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی کالج ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی اسکول ہو، اگر اس میں ایک بچہ اگر فیل ہو جائے اس کو دوبارہ لکھنے کا اس کو موقع ملے گا، ایک بار امتحان میں فیل ہو جائے دوبارہ اس کے پاس موقع ہے، لیکن ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک بار مر جائے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، کتنا بھی وہ روئے، اللہ کے سامنے کتنا بھی گڑ گڑائے، اس کو دوبارہ اس کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے، گزرا ہوا سال ہمیں میسج دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ سجدہ کے اندر بیان کیا وَلَوْ تَرَى، اے نبی آپ دیکھیں گے اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بہت سے ایسے گنہگار ہوں گے، خطاکار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، مجرم ہوں گے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے افسوس میں ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اس کے بعد کہیں گے ربنا
ہمارے پیدا کرنے والے رب. ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھا، جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا، جہنم کی سختیوں کو دیکھا. ابصرنا وسمعنا، اور جہنم کے عذابات کی آواز کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا. فرجعنا، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش ہے اللہ تجھ سے، اللہ تعالیٰ تجھ سے گزارش ہے، فرجعنا، ایک موقع دے، ایک چانس دے. نعمل صالحا انا موقنون، دنیا میں جائیں گے نیک عمل کر کے آئیں گے، اللہ ہمیں یقین ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا انسان اللہ سے گزارش کرے گا، درخواست کرے گا، ریکویسٹ کرے گا، اے میرے رب مجھے ایک بار لوٹا دے، ایک بار مجھے موقع دے، ایک چانس دے دے، دنیا میں جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا، نیک نیک عمل کر کے آؤں گا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں گا، فجر کی نماز میں اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلی صف میں آ جاؤں گا. 5 وقت کی نماز جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، اپنے کاروبار، اپنے دکان، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کے مسجد میں آؤں گا. اللہ یہ ایک موقع دے. اللہ کیا کہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، امپاسبل. انہا ہوا کلمۃ ہوا قائلها، انہا کلمۃ ہوا قائلها. یہ تو ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے. ایک بار یہاں آنے کے بعد یہاں صرف انٹری ہے، ایگزٹ نہیں ہے، دوبارہ جانے کا موقع نہیں میرے بھائی. افسوس کے مقام کے لیے اللہ نے سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا، کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير. اللہ تعالیٰ جب گنہگاروں کو، مجرموں کو اللہ جب جہنم میں ڈالے گا، كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير. اللہ فرشتوں سے پوچھیں کوئی دنیا میں ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمیں ڈرانے والے آئے، نصیحت کرنے والے آئے، سمجھانے والے آئے، بولنے والے آئے. جمعہ کے خطبات کو ہم جاتے، پروگرام میں ہم شامل ہوتے، صبح شام کے 10 میں بیٹھتے، لیکن کیا کہیں گے؟ یہ سارا اعتراف کریں گے. اس کے بعد میں کہیں گے لو کننا نسمع، اے کاش ہم دنیا میں سن لیے ہوتے، او ناقل، سمجھ لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر، اپنے ایک ایک گناہ کا وہ اعتراف کریں گے. تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، گزرا ہوا سال، آنے والا یہ نیا جو محرم کا جو آیا ہوا یہ سال ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اے اللہ کے بندو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنے نفس کے بارے میں سوچو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے اللہ کے بندو، اے مومنو، اللہ پر ایمان رکھنے والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ کل آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں سوچیں. آخرت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ سفر پہ کہیں جانا ہے تو ساری تیاری کے ساتھ پورا پلان کر کے جاتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے زندگی ہمارا یہ سفر ہے، اس سفر کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ یہ سوچیں ہم اپنے آپ کے بارے میں. آگے اللہ نے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم اس دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہو آپ کے ہر ایک ایک عمل کی خبر رکھنے والا اللہ تعالی ہے. بے خبر ہو کے اس دنیا میں نہ جیو، بے خبر ہو کے اس دنیا میں نہ جیو. یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. اگر سب سے بڑا اگر کوئی بے وفا ہے تو یہ دنیا ہے. اس دنیا سے محبت، اس کے بدلے میں ہمیں محبت نہیں، بے وفائی ہمیں ملے گی. اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، کسی کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس دنیا کے مال کے پیچھے، اس دنیا کی مال و دولت کے پیچھے، زمین و جائیداد بنانے کے پیچھے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے پیچھے اپنی آخرت کو اگر زندگی کو اگر لاپرواہی کی طرح اگر جی رہا ہے تو میرے بھائیو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے نفس کے محاسبے کا جو حکم دیا ہے
وہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنے کے لیے واجب اور ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ جائزہ لیں, اپنے آپ کے بارے میں سوچیں میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. دیکھیے اللہ رب العالمین نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں. ایک تو فرشتے ہیں, وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی کبھی وہ ہمیشہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں. اللہ کی ایک دوسری مخلوق ہے ابلیس اور شیطان, وہ ہمیشہ برائی ہی برائی کرتے ہیں. لیکن اللہ کی ایک تیسری مخلوق ہے انسان, اس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے, خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے جب ہمارے اندر خیر ہے شر ہے تو خیر کے کاموں کو زیادہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. نئے سال کی شروعات ہم نیکیوں کے ذریعے سے کریں, عبادتوں کے ذریعے کریں, نیک اعمال کے ذریعے کریں. برائیاں, گناہ, نافرمانیاں, معصیات, اللہ کی نافرمانی, نبی کی سنتوں کی مخالفت جو پچھلے سال اگر ہم سے ہو گئیں, لیکن یہ نیا سال ان گناہوں کو, ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں, ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں, ان گناہوں کے بارے میں توبہ استغفار کریں. اس نئے سال کی شروعات نیکی اور عبادتوں کے ذریعے سے کریں. ایسا نہیں کہ عام گزار رہے ہیں, فائدہ نہیں میرے بھائیوں. دیکھیں صحابہ اپنے نفسوں کا کتنا محاسبہ کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں ہم سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ منہج ہے کہ سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں, نیک ہیں, سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا منہج ہے. وہ صحابہ, ان کی زندگی آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ جب خلیفہ بنے, یہ جب بادشاہ بنے, کہ انہیں اپنے نفسوں کا کتنا خیال تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے اپنے نکلے تو کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. تہجد کی نماز پڑھتے اس شخص نے قرآن مجید سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس شخص کے لیے جو گنہگار ہے, خطا کار ہے, برائی کرنے والا ہے, اس کے لیے یقیناً اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس آیت کریمہ کو سنتے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روتے ہیں, اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کی سیرت میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب اتنا روئے اس آیت کو سننے کے بعد پورے ایک بیمار رہے. آج انسان کو بیماری ہے تو بیمار رہتا ہے. اللہ کے عذاب کے بارے میں انہوں نے جب سنا, گناہ کریں گے اللہ عذاب دے گا, 1 مہینے تک بیمار رہے. ایک دوسری ان کی سیرت میں آتا ہے, بعض صحابہ نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ نے دین اسلام کو اتنے دور دور تک پہنچایا ہے. اس وقت عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے صرف اتنا کہہ دے کہ اے عمر تو نے دنیا میں جو بھی کیا ہے تمہیں نہ تو اس کا ثواب دیا جائے گا نہ تو اس کی سزا دی جائے گی, اللہ اگر مجھے اتنا کہہ دے یہ میرے لیے کافی ہے. اس طرح ڈرا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ان کی سیرت میں آتا ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور انس رضی اللہ عنہ یہ دونوں ایک ساتھ چل کے جا رہے تھے. یہ جب خلیفہ تھے, بادشاہ تھے. کچھ دیر آگے گزرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو, مجھے تھوڑی سی ایمرجنسی ضرورت ہے, میں فوراً کر کے آتا ہوں. انس رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے جا کے آئیے. عمر رضی اللہ عنہ گئے, آنے کا نام ہی نہیں ہے, کافی دیر ہو گئی. انس رضی اللہ عنہ دیکھا کہ بہت دیر ہو گئے آئے ہی نہیں ہیں, لہٰذا انہیں ڈھونڈنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو انس ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے. دیکھتے ہی کہیں ملے نہیں. ایک دیوار تھی, ایک دیوار تھی, اس دیوار کے پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کسی اور سے بات نہیں کر رہے تھے, خود اپنے آپ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن. عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ صحابہ کی سنت ہے کہ صحابہ کبھی تنہائی میں اپنے آپ سے بات کرتے, کہتے عتیق الرحمن کیا ہے, کیسے تم زندگی گزار رہے ہو, یہ زندگی جس میں نمازوں میں کے لیے سستی و غفلت ہے, نمازوں میں لاپرواہی ہے, دین میں لاپرواہی ہے,
نبی کی سنتوں کی مخالفت ہے، ایسی زندگی کبھی اپنے آپ سے بولیں. ہر بار کوئی دوسرا ہی نصیحت کرے ضروری نہیں ہے، کبھی خود اپنے آپ کو نصیحت کریں. آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کہیں. آج ہر کوئی آئینہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے تر چندو لینا، یہ نہیں. اپنی برائیوں کو اپنے آئینے میں دیکھیں اور اپنے نفس کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں. عمر بن خطاب وہی کہتے ہیں، عمر بن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، امیر المومنین، ارے تم بادشاہ بن گئے ہو، بخین بخین، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. امام اللہ لا تتقین اللہ او لیعذبنک. اے عمر تم بادشاہ بھلے بنے ہو، لوگوں نے تمہیں امیر بنایا ہے، لیکن اس ذمہ داری میں آنے کے بعد اپنے نفس کا جائزہ لو. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی کی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. یہ ذمہ داری کا احساس تھا، اپنا محاسبہ تھا. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایسا کیوں اپنے آپ کے بارے میں کہا. بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب جب انس کے ساتھ میں جا رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ایک خیال آیا ہو، میں بادشاہ ہوں، میں کنگ ہوں، میں بادشاہ ہوں اور یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں. شاید ایسا کوئی خیال ان کے دل میں آیا ہو. آج ایسا ہی کوئی تصور، ایسی کوئی بیماری بہت سے لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہے. اللہ نے اگر کچھ مال سے نوازا ہے، غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے، ایک غریب کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ اپنے جوش میں، اپنے مال کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، اپنے خاندان کے نشے میں اتنا مست رہتا ہے کہ سامنے کسی کی کوئی حیثیت، کوئی وقار، کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے لیے ڈریں، اللہ کے لیے ڈریں. ایسی بیماریوں کے اپنے دلوں میں پیدا ہونے نہ دیں. اللہ کے لیے ڈریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہے، کچھ مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ان کے زندگیوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کہاں تک تھا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا سب جنتی ہیں، اس کے باوجود اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں وہ اتنا زیادہ ڈرتے، سوچتے، اتنا زیادہ ڈرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے موت کا وقت قریب ہے، کچھ صحابہ انہیں ملنے آتے ہیں، رو رہے ہیں. یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے یہ امیر ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں آئے ابو ہریرہ، جس طرح دنیا میں آپ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی آپ میرے ساتھ رہیں گے. یہ وہ صحابی موت کے وقت رو رہے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ ارے آپ نے تو حدیث میں اتنی خدمت کی ہے، سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں بس آخرت کے بارے میں سوچ کے ڈر رہا ہوں، یہ دل بس گھبرا رہا ہے، اس لیے کہ السفر طویل والزاد قلیل. موت کے بعد جو آخرت کا جو سفر ہے یہ بڑا لمبا ہے، لیکن میرے پاس جو نیکیوں کا جو توشہ ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. کتنا ان کے اندر نفس کا محاسبہ تھا. احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات کا وقت ہوتا، کینڈل کو جلاتے، چراغ کو جلاتے، اپنے ہاتھ کی انگلی کو اس آگ میں جلاتے اور کہتے، جب انگلی ان کی جلنے لگتی، کہتے اے احنف بن قیس، دنیا کی آگ کو تم برداشت نہیں کر رہے ہو، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرنے کے بعد جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ اپنے آپ کو سزا دے کر کے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے. آج انسان کے پاس، میرے بھائیوں، ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کو نیچا یا کرنا مقصد نہیں ہے. آج انسان کے پاس ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے، بس وقت نہیں ہے تو اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کے بارے میں. اللہ کی قسم اگر انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچنا شروع کرے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی کو سوچنا شروع کرے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کو سوچنا شروع کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کبھی بھی چادر کو اوڑھ کر کے فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سوئے گا نہیں. رات بھر نیند نہیں آئے گی، بے چین ہوگا، بے چینی اس کے دل میں ہوگی. ارے اگر یہی نیند میری آخری نیند ہو گئی تو کیا کروں میں؟ آنکھیں کھلی رہیں گی، اللہ کی عبادت کے لیے گھر میں آئے گا. یہ جب تک اپنے آپ کے بارے میں انسان سوچے گا نہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، یہ شوق، یہ ذوق، عبادتوں کی یہ تڑپ انسان کے دل میں آنے والی نہیں ہے، ہرگز نہیں آئے گی. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں ان کے موت کا وقت جب قریب ہے، کچھ صحابہ عیادت کے لیے آتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. پوچھتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میری بڑی دلی خواہش تھی،
میری تمنا تھی جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ کسی بھی طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کروں، اللہ کے نبی کا قتل کر دوں۔ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے میرا ٹارگٹ، میرا مقصد یہی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام سے نوازا، اسلام کو میں نے قبول کیا۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد اللہ کی قسم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھیں اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تعظیم، عزت، ادب و احترام، محبت تھی عمرو بن العاص کی اللہ کے نبی سے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آنکھوں کو اونچی کر کے نبی کو نہیں دیکھا، یہ تعظیم عزت تھی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی، میں مصر کا گورنر وغیرہ بنا، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ بس یہ سوچ کے میں ڈر رہا ہوں کہ ذمہ داری کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ذمہ دار ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر باپ ذمہ دار ہے، ہر بیٹا ذمہ دار ہے، ہر دادا نانا ذمہ دار ہے، ہر ماں ذمہ دار ہے، ہر بھائی ذمہ دار ہے، گھر کا ہر بڑا ذمہ دار ہے۔ اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ محاسبہ کرے اپنے نفس کا، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں میرے بھائیوں۔ بتانا بس میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایسے مشغول نہ ہوں، اتنے اپنے آپ کو بزی نہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کو بھولنے والے نہ بننا۔ وَلَا تَكُونُوا، تم ایسے نہ بننا، نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی نمازوں کی پابندی نہیں، مسجدوں سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، اللہ کی توحید سے دوری، قرآن سے دوری۔ کتنی دوریاں ہوں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا۔ اللہ نے کہا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم انہیں ایسا بنا دیں گے کہ انہیں اپنے آپ کے بارے میں کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، بچائے اللہ ایسے لوگوں سے۔ آئیے مسجدوں کے قریب، آئیے اللہ کے دین کے قریب، آئیے توحید کے قریب، آئیے قرآن و سنت کے قریب، قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے جو پتھر سے پتھر دل والے کو اللہ اس کا موم دل بنا دیتی ہے۔ قرآن کو پڑھیے۔ ہمارے ساؤتھ کرناٹکا سلفی مومن کے جانب سے ہر مہینے لرن قرآن کلیری ایک ایگزام ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، پڑھیں اس لیے کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی تو ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ واقعی میں ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، چاہے وہ ساؤتھ کرناٹکا سلفی مومنٹ ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہم اللہ کا شکر اس لیے کہ ہمیں کبھی قرآن کو اٹھا کر کے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، قرآن کو اٹھا کے دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ کوئی تو اللہ کا بندہ ہے، کوئی تو ایسی جماعت، کوئی ایسی تنظیم ہے جو ہر مہینے، ہر 6 مہینے یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے دلن قرآن کے لیے۔ اس لیے کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن میں تاثیر ہے، ہمارے دلوں کی تبدیلی ہوتی ہے، دل بدلتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن جو آج ہمارے مسجدوں میں، گھروں میں، ہاتھوں میں ہے، اللہ نے کہا یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر اتارتے اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم توحید میں آنے سے پہلے، توحید قبول کرنے سے پہلے، جب ہم شرک میں تھے، بدعات میں تھے، خرافات میں تھے، ہمارے استادوں نے، ہمارے علماءوں نے ہمارے دلوں کے اندر جو شرک و بدعات و خرافات کا جو کانکریٹ بٹھا دیا تھا، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے اس کانکریٹ کو ختم کیا۔ آج ہمارے دلوں میں توحید ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہے، صحیح منہج ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن کے ذریعے سے آیا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس مہینے میں کثرت سے قرآن کو پڑھیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی باتیں میں نے کہا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے
ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.